21واں پارہ سورۃ الروم آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو، ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، کوئی تکلیف، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب اللہ ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلی آیات پاک میں اللہ کریم نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ توحید کو ماننا یہ فطرت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کی دلیل بیان فرمائی، فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خالص اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور صرف اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو جب بھی مشکل گھڑی آتی ہے انسان پر تو خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کے بغیر کسی کا چارہ نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خوشی میں کوئی نہ بھی اللہ کو یاد کرے تو مشکل میں ضرور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور آپ نے سنا بھی کئی دفعہ مشرکین کے بارے میں کہ مشرک بھی مشکل میں پھنستا تھا تو اپنے اللہ کو پکارتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں ان کو اپنی رحمت سے ان کی بیماری، پریشانی، مشکل کو میں دور کر دیتا ہوں، اور عجیب ان کی حالت ہے کہ وہ پھر میرا شریک کرنے لگ جاتے ہیں اور میرے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ تکلیف کے وقت پکا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اس تکلیف کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہٹا سکتا۔ اور فرمایا کہ پھر جب ان کے میں مسئلے حل کر دیتا ہوں، اب بجائے اللہ کے غیروں کی نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو مشکل حل ہی نہیں ہوتی، رب حل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میرا شکر کرنے کے بجائے اب یہ غیروں کی نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا یہ اس کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی عنایت کو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کتنے پرانے لوگ ایسے بھی دیکھے، اکثر جن کی اولاد نہیں ہوتی، کئی لوگوں سے سنا، عورتوں سے، اور یہ کہتی تھیں
کہ جی یہ بچہ پہلے پیدا ہی اولاد ہوتی نہیں ہے، جب ہو جاتی ہے اللہ دے دیتا ہے، اولاد دینے والی رب کی ذات ہے۔ پھر اکثر یہ کہتی ہیں کہ زیارتیاں تو مانگ مانگ کے بچہ کہہ دیں، اور یہ پھر اللہ فرماتے ہیں دیتا میں ہوں، اور پھر اس کو کسی اور کے پلے ڈال کر ان کے نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، دنیا میں جو بھی کرنا ہے اس کا تم نے حساب دینا ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعوا ربهم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ، پھر جب اللہ ان کو چکاتا ہے اپنی طرف سے رحمت، پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بیماریاں بھی میں اللہ دور کرنے والا، پریشانیاں بھی میں اللہ دور کرتا ہوں، سب کچھ کرنے والا میں اللہ۔ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر نظر و نیاز غیروں کی چڑھاتے ہیں۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیماریاں تو اللہ ٹھیک کرے لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے تو صحت فلاں نے دی، میرا مسئلہ تو فلاں نے حل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا میں اللہ، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کر دیں اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے۔ دی میں اللہ نے، جیسے کہ مکہ کے مشرک اللہ کی نعمتیں کھاتے بھی تھے، اللہ کی ہر طرح کی نعمت مشرکین پر تھی، بارشیں بھی برساتے اللہ، لیکن یہ بتوں کے بارے میں کہہ دیتے کہ فلاں بت بارشیں برسانے والا، فلاں نے یہ کام کیا، لات منات عزا نے یہ کر دیا۔ اللہ فرماتے فَتَمَتَّعُوا، پس تم فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر، سلطانا کوئی دلیل، فہو یتکلم، کہ وہ بتلاتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، ان چیزوں کے متعلق جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے شرک کے رد میں فرمایا کیا یہ لوگ میرے ساتھ جو غیروں کو شریک کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کی طرف شرک کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کیا کسی کتاب میں یا کسی صحیفے میں اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو تم شریک ٹھہراؤ؟ جیسے کہ کچھ لوگوں نے سورج اور چاند اور تاروں کو خدا بنایا، کسی نے نبیوں کو، کسی نے ولیوں کو، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ والی صفات دے دی۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہے
کہ تم ان بزرگوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ فرمایا میں ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہوں۔ اس پر کوئی دلیل ہے جو انہیں بول کر اللہ کے ساتھ شریک کرنا بتلاتی ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے؟ فرمایا اللہ نے تو کوئی ایسی دلیل کسی بھی کتاب میں نہیں نازل کی، بلکہ وہ خود شرک کر کے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ اپنی طرف سے پیٹ سے دلیلیں گڑتے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل، وہ دلیل بتلائے ان چیزوں کے متعلق جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں اپنی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مال دیا، لوگوں کو دولت دی، لوگوں کو صحت دی، لوگوں کو خوشحالی دی، یہ سب کچھ کرنے والا میں اللہ۔ لوگوں کی حالت کو بیان کیا کہ میں اللہ جب لوگوں کو کوئی رحمت چکھا دیتا ہوں، فرحوا بہا، وہ اس رحمت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پہنچے انہیں کوئی، اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تب وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں اللہ لوگوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہتا ہوں، ان کو مال، دولت، صحت، خوشحالی، ساری خوشیاں دیتا ہوں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس وقت مجھے یاد نہیں کرتے، اور جب میں انہیں تھوڑی سی تکلیف دیتا ہوں، انہیں کوئی تکلیف ملتی ہے، اور یہ تکلیف ہے بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بما قدمت ایدیہم، کوئی برے حالات آئیں انسان پر، یہ اس کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ایسے ہی انسان پہ حالات بھی آئیں گے، اور فرمایا کہ یہ جو تکلیف ملتی ہے اور ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی، برے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تو اس پہ اپنی ذات پہ انسان کو افسوس کرنا چاہیے، لیکن وہ فوراً رب سے نا امید ہو جاتا ہے بندہ، اور پھر شکوہ اللہ فرماتے میرے اوپر، شکوہ شکایت میرے اوپر کرنے لگتا ہے، اور جب خوشحالی ملتی ہے اسے اللہ کا انعام سمجھتا نہیں ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے علم اور ہنر کا نتیجہ تھا، میں نے ایسا کیا، میں ایسا نہ کرتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا خوشحالیاں بھی میں دیتا ہوں، خوشحالی دیتا ہوں تو اس کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے، یہ تو میرا فن تھا، یہ تو میرا کمال تھا، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ بما قدمت ایدیہم، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے، اسے تو میرے اوپر ٹھونس دیتے ہیں، جب میں خوشحالیاں دیتا ہوں اسے اپنا فن قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے ایسا کیا۔ بہرحال فرمایا کہ مشرک پہ جب تکلیف آتی ہے تو مشرک مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، مگر اہل ایمان یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجزی اللہ القضاء الا کان خیر لہ، مومن آدمی کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اللہ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے
تو ایمان والے کے حق میں فیصلہ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے. ایمان والا اسی پہ خوش ہوتا ہے. ایمان والے کو اگر خوشی ملے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو مومن دونوں حالت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کان خیر اللہ، مومن پہ دونوں حالتیں بڑی بہتر ہیں. مومن ہر معاملے میں خوش ہی خوش ہے. خوشی ملے پھر شکر، مصیبت ملے تو پھر صبر. اور یہ مصیبت پہ صبر انسان کو بسا اوقات نیکیوں سے زیادہ دے کر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے دونوں حال میں مزے ہیں. جبکہ مشرک پہ ذرا بھی مصیبت آتی ہے تو مشرک آدمی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. تو انسان کی آزمائش جو آتی ہے انسان پر وہ دین کے بقدر ہے. یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کو مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، آدمی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے علی قدر دینہ، اس کے دین کی بقدر. جتنا بندے کا ایمان کامل آزمائشیں اتنی زیادہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ دنیا میں آزمایا گیا انبیاء کو آزمایا گیا. حالانکہ انبیاء تو اللہ کے نیک لوگ، انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے، سب سے زیادہ دنیا میں اگر آزمائشیں اور مصیبتیں ملی ہیں تو انبیاء کو ملی ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، مومن پر پریشانی آتی ہے، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ بات غلط ہے، ہمیں کیا معلوم، لیکن ہم اندر سے جل کے کہتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح گناہگار بنائیں. اور اپنے اوپر وہی بیماری آتی ہے، او جی بس اللہ دی آزمائشاں میں آ گیا. اپنے لیے آزمائش، اپنے کو بہت بڑا مومن سمجھتا ہے بندہ، اور دوسرے پہ آتی ہے اس کو ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے، او جی اس نے فلاں گناہ کیتا ہے، یہ اللہ دی پکڑا میں آ گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. مومن آدمی پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں حال میں مومن خوش رہتا ہے. خوشی ملے تو پھر بھی خوش، اور غمی ملے تو پھر بھی خوش. ایسی نعمتیں مانگنی نہیں چاہیے. منگل کے جو درس حدیث تھا اس میں اس بات پہ تفصیلی احادیث پاک بیان ہوئی کہ صبر پر، پریشانی پر بندے کو کیا اجر ملتا ہے، کتنا کچھ رب دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں اپنے بندے کو، عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں جنت کے مقاموں تک میں بندے کو پہنچانا چاہتا ہوں، اب نہیں پہنچ سکتا، تو اب میں کیا کرتا ہوں، اس مومن آدمی پر مصیبتیں بھیج دیتا ہوں. او فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، کبھی بچوں کی پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، کبھی مال کی پریشانیاں، کبھی او فی جسدہ، کبھی جسمانی بیماریاں لگا دیتا ہوں، اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ فرماتے اس مقام تک وہ میرا بندہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ عبادت سے نہیں پہنچ سکتا تھا، عبادت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے پریشانی آئے، مصیبت آئے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. یبتلی الرجل علی قدر دینہ، ایمان والا بندہ آزمایا جاتا ہے اپنے دین کی بقدر. جتنا ایمان اعلیٰ آزمائشیں اتنی زیادہ، پریشانیاں اتنی زیادہ. اور طرح طرح کی آج کل تو بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی، وغیرہ وغیرہ، کتنی گھٹنوں کی. تو یہ مومن آدمی پر اللہ کا انعام سمجھا جائے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ کی دنیا میں آگ ہیں، جو دنیا کی آگ میں جل گیا آخرت کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں. تو یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مشکلات، یہ تنگیاں، اور یہ پوری زندگی کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، جن بندوں کو لمبی بیماریاں لگ جاتی ہیں، صبر کیا جائے اللہ پر، تو دنیا کی یہ تھوڑی سی مصیبت برداشت کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافیاں کر کے اللہ کریم جنت تک پہنچا دیں گے. اس لیے مومن آدمی کو پریشانیوں پر، بیماریوں پر صبر کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.